صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی کمائی رک جاتی ہے۔ ہاں، 3 صورتیں ہیں جن میں بندے کی کمائی جاری رہتی ہے اگرچہ بندہ فوت ہو گیا ہو۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ مرنے والا علم چھوڑ جائے، کتابوں کا مصنف ہے، وہ خطیب ہے، وہ امام ہے، وہ مدرس ہے، علم چھوڑ جائے، اس کا سکھایا ہوا علم لوگ اس پر عمل کرتے رہیں تو عالم کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ دوسری صورت ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے جاری صدقہ کر جائے، وہ چلا جائے لیکن صدقے کی صورت جاری رہے، پنکھے چلتے رہے، موٹریں چلتی رہیں، صفیں بچھی رہے، مسجد کی عمارت کھڑی رہے، مدرسے کی عمارت کھڑی رہے، کتابوں کے نسخے پڑھے جاتے رہیں، قرآن کا نسخہ پڑھا جاتا رہے، تو اس کے ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے اگرچہ وہ خود فوت ہو گیا ہو۔ اور تیسری صورت ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرے، پھر وہ چلا جائے تو اولاد اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کے لیے اللہ سے مسلسل درخواست کرتے رہیں کہ اے اللہ، میرے والدین تیرے پاس چلے آئے ہیں، اب وہ کمانے جوگے نہیں ہیں، میں منت کرتا ہوں، میں سفارش کرتا ہوں کہ ان کی آخرت کے سفر کو اچھا فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی منزلوں کو آسان فرما۔ یہ جو تیسری صورت ہے یہ کہتی ہے کہ اولادوں کو چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں والدین کو یاد رکھیں۔ جو اولادیں اپنے والدین کے لیے دعائیں نہیں کرتی وہ مرے ہوئے والدین سے رشتہ توڑ رہی ہیں، قطع رحمی کر رہی ہیں۔ نہ زندوں سے رشتے توڑنا جائز ہے، قطع رحمی کرنا جائز ہے، نہ فوت شدگان سے قطع رحمی کرنی چاہیے۔ یہ کتنی بڑی بے وفائی کی بات ہے کہ ماں باپ ساری زندگی اس کے لیے جائیدادیں بناتے رہیں، اس کے لیے دکھ سکھ برداشت کرتے رہیں، اس کی پردہ پوشیاں کرتے رہیں، اس کی خدمت کرتے رہیں، اس کو سنبھالتے سنوارتے رہیں، اور ان کے مرنے کے ساتھ ہی یہ ان سے رشتہ ہی ختم کر دے۔ یہ بے وفائی کی قبیح صورت ہے، اور یہ سوچنے کی بات ہے بھائیو، جو بندہ اپنے لیے دعا نہیں کرتا وہ بھلا ماں باپ کے لیے کر رہا ہوتا ہے؟ جو اپنے لیے دعا نہیں کرتا وہ ماں باپ کے لیے کب دعا کرے گا؟ دعا کرے گا تو اس میں والدین اسے یاد آئیں گے۔ اس وقت تو سالوں کے سال گزر جاتے ہیں، یہ اپنے لیے بھی نہیں کرتا، تو یہ سخت زیادتی کرتا ہے اپنے ماں باپ پر کہ ماں باپ زندگی بھر اس کی فکر کرتے رہے، ان کے جانے کے بعد یہ ماں باپ کی فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دعا کیا کریں، اور جب دعا کریں ماں باپ کے لیے دعا کیا کریں۔ جب دعا کریں ماں باپ کے لیے دعا کیا کریں، دادا کے لیے، دادی کے لیے، نانا کے لیے، نانی کے لیے، خالاؤں کے لیے، قرابت داروں کے لیے۔ یہ رشتوں کا تقاضا ہے، یہ رشتہ داری کا تقاضا ہے، یہ صلہ رحمی کا تقاضا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری ایک بات میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا، وہ یہ ہے کہ اگرچہ ایصال ثواب کی ہمارے معاشرے میں جو صورتیں مشہور ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق کتاب و سنت سے نہیں ہے کہ یہ قل پڑھو اور بخش دو، اور یہ فاتحہ پڑھو اور بخش دو، اور یہ سورہ بقرہ پڑھو اور بخش دو، اور فلاں فلاں صورتیں پڑھو اور بخش دو۔ یہ تو سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ تو سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اولاد والدین کے لیے حج بدل کرے اگر اپنا کیا ہوا ہے، یہ ثابت ہے، عمرہ کرے ثابت ہے۔ ایسے ہی اولاد کے لیے جو ثابت شدہ کام ہیں جو وہ فوت شدہ والدین کے لیے وہ کر سکتے ہیں، وہ جاری صدقات ہیں، وہ جاری صدقات ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت آپشن ہے، یہ بہت اچھا آپشن ہے جو
فوت شدہ والدین کو فائدہ دینے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ ہم ایصال ثواب کی غیر ثابت شدہ جو چیزیں ہیں ان سے روکنے لگے تو ہم نے ثابت شدہ کو بھی چھوڑ دیا۔ اب اس سے پوچھو ماشاءاللہ وہ 2 لاکھ روپیہ مہینے کا کماتا ہے، اس سے پوچھو وہ 5 لاکھ کماتا ہے، اس سے پوچھو وہ تو 10 لاکھ کماتا ہے۔ بچے کا منہ تھوڑا سا موڈ خراب ہوتا ہے، یہ اسی وقت 4-4 ہزار روپے کا کھانا انہیں کھلا دیتا ہے، یہ سارا کچھ ٹھیک ہے۔ لباس 4,000 کا سوٹ اس نے پہنا ہوا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس نے اپنے ماں باپ کی نجات کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، حساب کی آسانی کے لیے کوئی مہینہ لگایا ہو کہ چلو بھائی میں جو 2 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہوں، روزانہ جو 10,000 روپے کماتا ہوں، تو چلو اپنے ماں باپ کے اجر و ثواب کے لیے میں اپنی کمائی میں روزانہ 100 روپیہ ہی خرچ کر دوں، مہینے کا 3,000 خرچ کر دوں، 5,000 خرچ کر دوں، تو کتنا بدقسمت ہے کہ وہ تجھے سیٹھ بنا گئے، وہ تجھے کوٹھی بنگلے کا مالک بنا گئے، اور تو اتنا بھی ان کے لیے خرچ نہیں کرتا کہ جتنا راہ چلتے ہوئے فقیر پر خرچ کرتا ہے۔ تو تیری تنخواہ میں ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ جاری صدقات کی صورتیں ہیں نا، جاری صدقات کی صورتیں ہیں، تیری کمائی کا کیا مفاد ہوگا؟ ورنہ اولاد بھی اسی طرح کرے گی، وہ تجھے کروڑوں پتی بنا گئے، تو اپنوں کو اربوں پتی بنا جائے گا، نہ تو اپنے مرے ہوں کی طرف سے خرچ کرے گا، نہ وہ اولاد کرے گی۔ اس طرف میں توجہ دلانا چاہتا تھا۔ سیدنا سعد ابن عبادہ کی حدیث بڑی مشہور ہے، بخاری میں آتی ہے، سفر میں ہے اور والدہ کی اچانک وفات ہو گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی میری ماں کی اچانک وفات ہو گئی ہے اور مجھے یقین ہے میری ماں نیک عورت تھی، اللہ والی تھی، صدقات کو پسند کیا کرتی تھی، اللہ کے راستے میں سخاوت کرتی تھی، اگر میری ماں کو ٹائم پر اندازہ ہو جاتا کہ میرا آخری ٹائم ہے تو وہ ضرور وصیت کرتی کہ فلاں مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا۔ وہ تو اچانک ان پر موت طاری ہو گئی جس کی وجہ سے وہ کر نہیں سکی، کیا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کروں تو میری ماں کو اس کا فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہوگا، ہاں ہوگا۔ تو چھاؤں اٹھ چکی ہے تو اب بھی انہیں یاد کریں اس طریقے سے، وہ چلے گئے ہیں تو اب بھی ان کے ساتھ رشتہ جوڑیں اس طریقے سے۔ یہ تو آسان صورت ہے نا، لیکن 2 شرطیں ہیں، اولاد کرے اور جاری کام کرے۔ دیکھ پکا دی تقسیم کر دی، جاری کام نہیں ہے۔ نہ سعد ابن عبادہ نے یہ کیا، نہ سعد ابن عبادہ نے یہ کیا۔ سعد ابن عبادہ نے اپنی زمین میں کنواں کھدوایا، اپنی زمین میں کنواں کھدوایا اور اس کنویں کو رفاہ عامہ کے لیے، اہل اسلام کے لیے، لوگوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کی مخلوق اللہ کے تقرب کے لیے اس میں سے پانی پی گئی۔ یہ جاری صدقہ ہوا، یہ جاری صدقہ ہوا۔ پوچھا بھی سعد ابن عبادہ نے، فوت شدہ ماں کے بیٹے نے پوچھا، اجازت بھی آپ نے اولاد کو دی اور اولاد نے عمل بھی جاری کی صورت میں کیا، اولاد نے عمل بھی جاری کی صورت میں کیا۔ تو میں دوسری یاد دہانی اس مجلس میں یہ کرانا چاہتا ہوں کہ اپنی کمائیوں پر غور کریں اور اپنے لاکھوں پتی ہونے، اپنے کروڑوں پتی ہونے سے فائدہ اٹھائیں۔ اپنی انکم میں اپنے والدین کے لیے، اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اور اوپر تک والدین کا لفظ دادا دادی ان سب پر استعمال ہوتا ہے، تو اوپر تک ان کے لیے اپنی کمائیوں میں حصہ رکھیں، راہیں تلاش کیا کریں، راہیں تلاش کیا کریں، جاری صدقات کی راہیں۔ جاری کا لفظ اردو زبان کا لفظ ہے، ایسی چیز جو خرچ کرنے کے بعد جو اس کا سلسلہ باقی اور جاری رہے، رک نہ جائے،
جس کا سلسلہ باقی رہے. جو رک جاتا ہے وہ عارضی صدقہ ہے، اور جو ایک دفعہ آپ اس کی بنیاد رکھ دیتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، چھاؤں کھڑی ہے، سڑک بنواتے ہیں، راستہ پڑا ہوا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاتے ہیں، تو راستہ کھل گیا، اس کی رکاوٹ آپ نے دور کر دی، چل رہا ہے وہ کام. صفے بچھاتے ہیں، اینٹیں ہیں، بجری ہے، سریا ہے، سیمنٹ ہے، مسافروں کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہیں، قرآن پاک کے نسخے ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، نصاب ہے، سلیبس ہے. یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جاری صدقات ہیں. اس پر توجہ کریں، اس پر توجہ کریں، اور اپنے فوت شدگان کے ساتھ یعنی اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کریں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. جن کے زندہ حیات ہیں، جو زندہ حیات ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی، ایمان والی لمبی زندگیاں نصیب فرمائے، فتنوں سے بچتے ہوئے. اور جن کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کے لیے سفروں میں آسانی فرمائے، اور پچھلوں کو ان کے ساتھ صلہ رحمی کی توفیق دے. سبحانک اللہ.